اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کی ایک اور بہت چھوٹی سی نظم جس کا عنوان ہے کارل مارکس کی آواز، وہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ مختصر سی نظم ہے، یہ بھی 3 اشعار پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر اقبال بہت کچھ کہہ گئے ہیں جس کو سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ہر اچھی بات کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور جو کچھ بھی اس کے اندر خرابیاں ہیں اس کو سمجھ کر دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی، یہ بحث و تکرار کی نمائش نہیں ہے، دنیا کو اب گوارا پرانے افکار کی نمائش۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو علم و حکمت کی مہرہ بازی ہے، یعنی چالیں ہیں، یہ شطرنج کی جو چالیں ہیں جو بساط زندگی پر بچھا کر چلی جا رہی ہیں، یہ ہیں بحث و تکرار جو چلی ہوئی، اور اس کی نمائش جو ہے، دکھاوا جو جاری ہے۔ اب اس کو دنیا کو یہ سب کچھ گوارا نہیں ہے کہ وہ پرانے افکار کی جو ہے وہ نمائش اب ختم ہو جانی چاہیے، یعنی پرانے دساتیر، پرانی حکمت عملیاں، پرانے رسم و رواج، پرانے قوانین، قاعدے زندگی گزارنے کے طور طریقے اب ختم ہو جانے چاہیے۔ یہ ایک بحث چلی ہوئی ہے طویل دنیا کے اندر کہ اب لوگ رات دن اسی بحث میں، اسی تمہیز میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس یہ جو اب وقت گزر گیا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اب پرانے وقت کی، پرانے دساتیر کی، پرانے قوانین کی، پرانی حکمت عملیوں کی اب دنیا میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب نئی چیزیں جو ہیں وہ چلنی چاہیے، اسی سے دنیا آگے ترقی کرے گی۔ آگے چل کر وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری کتابوں میں اے کلیم، اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر، خطوط و خمدار کی نمائش، مریض و کجدار کی نمائش۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی مخاطب کر کے دیکھا جائے تو وہ کارل مارکس سے کہہ رہے ہیں کہ تیری کتابوں میں تو بہت حکیم بن رہا ہے نا، معاش کا بہت ماہر بن رہا ہے، بہت بڑا عالم بن رہا ہے کہ ہم معیشت کو اس طریقے سے درست کر سکتے ہیں اور لوگوں کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے اس میں کیا رکھا ہے؟ ان میں تو کچھ بھی نہیں رکھا۔ خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کجدار کی نمائش۔ خطوط خمدار کی نمائش کی تشریح سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ مریض جو لکھا گیا ہے وہ ذوات سے نہیں ہے، زے سے ہے، اور اس مریض کے معنی ہیں پروپیگنڈا، ایسا کرنا کہ ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے اور لوگوں کو اس فریب میں لانا اور کرنا کچھ نہیں۔ یہ ہے مریض کجدار۔ اور خطوط خمدار کیا ہے؟ خطوط خمدار یہ ہیں کہ جب بھی ہم کسی کی ترقی کا، تنزلی کا چارٹ تیار کرتے ہیں تو جو خط کھینچا جاتا ہے وہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا، چاہے نیچے کی طرف سیدھا نہیں ہوتا نہ اوپر کی طرف سیدھا ہوتا ہے، بلکہ وہ چلتا ہے، پھر کبھی اوپر کی طرف جاتا ہے، کبھی بالکل ہموار ہو جاتا ہے، کبھی نیچے کی طرف آتا ہے، پھر اوپر کی طرف جاتا ہے، اور آخرکار جہاں فرض کریں کہ 24 گھنٹے کا ایک ہم موسم کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ درجہ حرارت 0 تھا فلاں وقت، اور پھر اس کے بعد پھر 10 ہوا، پھر کبھی کہیں گر گیا، پھر بڑھا، اس طریقے سے وہ سیدھا نہیں جا رہا ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں پستی و بلندی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ خطوط خمدار ہوئے۔ آج کل ہم دیکھیں تو کھیلوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جناب ایک خط کھینچتے ہیں کہ 5 اوور کا ایک خط کھینچا تو اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ یوں گیا تو یہ پرسنٹیج بن رہی تھی، پھر تھوڑا سا ہموار ہو گیا، 3-4 اوور تک وہی اوسط رہی، پھر اس کے بعد وہ یا نیچے کی طرف آ گیا یا اوپر کی طرف، یہاں تک کہ وہ 20 اوور ہوں یا 50 اوور ہوں یا ٹیسٹ کرکٹ کے جو ہے 5-6 گھنٹے کے میچ ہوں، ان کا جو گراف بنتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ یہی معیشت کا گراف ہوتا ہے کہ ہم جو معیشت کتنی ترقی کر رہی ہے، کون سے سال سے یا کون سے مہینے سے کون سے مہینے تک، اس کا ایک گراف جو بنے گا، اسی طرح مریض کے درجہ حرارت کا جو گراف بنے گا وہ سیدھا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے خطوط خمدار، وہ سیدھے خطوط نہیں ہوتے، وہ مستقیم کی طرح بالکل سیدھے نہیں ہوتے، بلکہ اوپر نیچے، کبھی نیچے کی طرف کبھی اوپر کی طرف بڑھتے چڑھتے اترتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو آپ معیشت کی خطوط ہیں
تیری معاش کی کتاب میں، یعنی یہ بھی دیکھا جائے تو لوگوں کو جو متوجہ کرنے کے لیے کہ جی ہم اتنے قابل ہیں کہ یہ دیکھو ہم بنا رہے ہیں، یہ خط بنا رہے ہیں، اس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ معیشت ہماری کب کہاں اور کس وقت نیچے یا اوپر ہو رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج کا کیا صورت حال ہے۔ تو خطوط خمدار کی نمائش ہو رہی ہے، مریض کجدار کی نمائش یعنی پروپیگنڈا کو دکھایا جا رہا ہے۔ کس طرح دکھایا جا رہا ہے؟ اور اگر ہم تجزیہ کریں تو آج کل کے دور میں کیا ہے، ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومتوں کی جو کچھ بھی اس نے یعنی وعدے کیے ہوتے ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ سستا ہو جائے گا، وہ مہنگا ہو جائے گا، اس طرح ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو وہ سب بھول بھال کر وہ تو صرف ساری چیزیں جو ہیں وہ سبز باغ جسے کہتے ہیں وہ خوب دکھایا جاتا ہے اور قوم اس فریب میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کتابوں کی تمہاری صورتحال، یہ ہے تمہارے ان چارٹوں کی جو تم بتاتے ہو یہ ترقی ہو رہی، اور یہ ہے وہ باتیں جو تم قوم کو جو بیوقوف بناتے ہو، جو ان کو فریب میں مبتلا کرتے ہو کہ ہم آ گئے تو یہ ہو جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مسلسل جتنی بھی حکومتیں بدلی گئیں، خواہ وہ سویلین نے بدلی اپنی تحریکیں چلا کر یا وہ عسکریت نے بدلی ان کو ہٹا کر، لیکن جو پچھلی حکومت پہ جو الزامات لگائے گئے، مثال کے طور پر انہوں نے کرپشن کری، مثال کے طور پر انہوں نے مہنگائی بڑھائی، یہ الزام لگا کر اگر ان کو ہٹایا گیا تو کیا وہ ساری چیزیں دور ہو گئی؟ نہیں ہو گئی۔ وہی مہنگائی ہرانے والے نے بڑھائی، وہی بدعنوانی ہرانے والے نے بڑھائی، خواہ وہ سویلین حکومت رہی یا فوجی حکومت رہی۔ تو یہ لوگوں کو ایک پروپیگنڈا یعنی دھوکے میں اور فریب میں مبتلا کرنا جو ہے نا، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ مریض و کجدار کی نمائش، کہ ہم جناب یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ہوتا کچھ نہیں، ہوتا وہی جو پچھلی حکومتیں کرتے رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنی بھی حکومتیں گئیں انہوں نے کیا کیا، یہی تو کیا نا کہ ان کو ہٹانے کا ایک جواز تلاش کیا، اور جس بنیاد پر ان کو ہٹایا گیا اس بنیاد کو کبھی دور نہیں کیا گیا۔ عوام اسی طریقے سے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اسی طریقے سے بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں، اسی طریقے سے جو اگر انہوں نے الزام لگایا تھا ان کا نظم و نسق ٹھیک نہیں تھا تو اس سے بھی برا ہو گیا۔ لوگ اب چور بڑھتے جا رہے ہیں، ڈاکو بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب لوگوں کی ذہنی حالت کا یہ ہو گیا ہے کہ کوئی شریف سے شریف آدمی بھی شریفانہ زبان بولنے تک کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اب بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گیا، بہت زیادہ جو ہے وہ معاشرے سے باغی ہو گیا۔ اور لوگوں کی اس کی دوسری مثال آپ یہ لے لیں کہ پاکستان میں جتنی بھی تحریکیں چلتی تھیں وہ ساری کی ساری پرانی تحریکیں جتنے بھی تھیں اس کے اندر ایک ہی نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ۔ یعنی ہر آنے والے دور نے اس نعرے کو استعمال کر کے پچھلی حکومتوں کو ختم کیا، اور لا الہ الا اللہ نافذ ہو کر نہیں دیا اس ملک کے اندر۔ اور اب یہ عالم ہے لوگوں کے فرسٹریشن کا کہ وہ تو اسلام کا نام ہی نہیں لیتے پوری تحریک کے اندر، اب تو جمہوریت کا نام لیتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی، یا حقوق کا نام لیتے ہیں۔ حقوق ہی چاہیے ساروں کو، فرائض تو یاد ہے ہی نہیں۔ تو وہ سب یہ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی پچھلی حکومتوں سے کیوں سے بہت تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ہر نئے نعرے کے ساتھ نکل چلتا ہے اور پھر اسی طریقے سے اس پہ تھپڑ پڑتے ہیں جو پرانی حکومتوں میں پڑتے رہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خطوط و خمدار کی نمائش رکھی ہوئی ہے اس کے اندر، اور تو کچھ نہیں۔ یہ جانا ہم نے پچھلے سال جو بجٹ بنایا تھا اس میں یہ ترقی کی تھی، اب جو ہم نے ایک سال گزارا اس میں یہ کر دیا۔ اعداد و شمار کے فریب دے کر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے ترقی کی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ابھی موجودہ دور میں بھی کتنی باتیں کی گئی کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ مٹی کے تیل کے اوپر 130 روپے بڑھ گئے، اور پیٹرول وغیرہ کے اوپر 8 روپے پلس 55 روپے وہ بڑھ گئے، یعنی 63 روپے صرف 2 دن کے اندر بڑھا دیے گئے۔ تو اس سے پہلے کیا تھا کہ یہ جو ہے نا جو فلاں حکومت ہے اس نے تو جو ہے پیٹرول کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچا دیا، یا اسمبلیوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر پیٹرول کی قیمت پر 1 روپیہ بھی بڑھے تو سمجھ لیا جائے کہ حکمران چور ہے۔ لیکن فریب کھانے والوں کو بھی ذرا اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ ہر ایک کے فریب میں کیوں آ جاتے ہیں، کہ وہ اور یہ آ جائیں گے تو سستی ہو جائے گی چیزیں، اور یہ آ جائیں گے تو نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ آگے چل کے کہہ رہے ہیں کہ جہان مغرب کے بت قدوں میں، کلیسیاؤں میں، مدرسوں میں حوث کی خوریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش۔
تو اب وہ کیونکہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اقبال اس زمانے کے جو حالات تھے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں، اور میں اس کی تشریح آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ وہ اس زمانے کے لحاظ سے کیا بات کر رہے ہیں کہ ایک انقلاب کا دور شروع ہو رہا تھا، کہیں سے اشتراکیت کی بات آ رہی تھی، کہیں سے سلطانیت جمہور کو جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ انقلاب ہوگا۔ تو وہ اس دور کے حالات تھے، لیکن بدلے نہیں ہیں کچھ بھی، آج کے بھی وہی حالات ہیں کہ ہم دعوے تو بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں رہا۔ تو جہان مغرب کے بت قدوں میں، کلیسیاؤں میں، مدرسوں میں، کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا جو ہے عیسائیت کی تبلیغ کی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، جو چاہتی ہے کہ دنیا میں اس تعلیم کو عام کیا جائے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ حالانکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی وہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں، اور جتنی کتابیں موجود ہیں ان کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حضرت عیسیٰ پر کلام نازل ہوا تھا، وہ جتنی کتابیں موجود ہیں ہر ایک میں بہت مختلف طریقے سے موجود ہیں، نہ وہ اب اس زبان میں ہے جو اس زبان کے اندر تھی۔ تو یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو گویا وہ انہوں کے اپنے گھڑے ہوئے ہی ایک طریقے سے افسانے ہیں جو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا پہ نازل ہو جائے۔ تو ان کی ایک تحریک ہے کلیسا، جو یہی کام کرتی ہے کہ عیسائیت کی تبلیغ کی جائے، تو اس کا حوالہ اس میں دیا جا رہا ہے، اور پھر مدرسوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ یعنی مدرسے اور کلیسا دونوں کوئی مختلف نہیں ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ کہ وہ عیسائیت کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اپنے انداز میں، اور مدرسے اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں اپنے انداز میں۔ تو یہ سب بت ہیں، بت قدے ہیں یہ، تو چاہے وہ کلیسا ہو چاہے وہ مدرسے ہوں، کیونکہ وہاں کلیساؤں کے علماء کو پوجا جاتا ہے، یہاں پر مدرسوں کے عالمین کو اور ان کے منتظمین کو سچ اور صحیح مانا جاتا ہے، خواہ کوئی دنیا میں کوئی دوسرا کہتا رہے۔ تو حویش کی خوریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک حسن ہوتا ہے شعر کے اندر، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مصرے میں یا ایک ہی شعر میں دو ضدیں لے کر آیا جائے، جیسے روز اور شب، یہ ایک خوبی ہے اس کی، اچھا اور برا، یہ ایک اس کی خوبی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں عقل عیار کی نمائش کس میں چھپائی جا رہی ہے؟ خوریزیوں میں۔ دیکھیں عیار الگ ہے اور نمائش الگ ہے، اور چھپائی جا رہی ہے اور نمائش الگ ہے، یعنی دو ضدیں اس کے اندر موجود ہیں کہ ایک جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کسی خوبی کو، اور دوسری چیز جو ہے کسی کو جو ہے وہ پابند کر رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عقل عیار کی نمائش چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، چاہے وہ مدرسے ہوں چاہے کلیسا ہوں، کہ وہ جو چالاک عقل ہے، جو دھوکہ دینے والی عقل ہے، وہ انسان کو مسلسل دھوکہ دے رہی ہے۔ تو ہمیں علامہ اقبال کی اس تین شعروں والی نظم سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب تک ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے اور ان چیزوں سے آزاد، ان چالاکیوں سے، ان عیاریوں سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جو چیزیں اچھی ہیں ان کو اپنا لینا چاہیے، لیکن دھوکے اور فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔